جناب صدر، عزیز ٹوسٹ ماسٹر ساتھیوں اور مہمانان گرامی، آج سے ٹھیک 10 مہینے 22 دن پہلے ایک سفر کا آغاز کیا میں نے بیچ لگژری ہوٹل کے خوابناک ماحول سے۔ ساحل سمندر پہ واقع ایک 5 ستارہ ہوٹل، اس کا ایک ٹھنڈا وسیع کمرہ اور جس میں بیٹھے ہوئے ممتاز ترین ٹوسٹ ماسٹرز، اور میں ایک مبتدی کی حیثیت سے اپنے پاتھ وے کا پہلا قدم اٹھا رہا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ میری تقریر کا عنوان ہے بسم اللہ، کیونکہ وہ آغاز تھا، اور آغاز اگر بسم اللہ سے کیا جائے تو جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ آپ کے مشاہدے میں آ چکی ہوں گی۔ اگر وہ میری بسم اللہ تھی تو آج میری رسم آمین ہے۔ پاتھ وے کا آغاز ہوا آئس بریکر سے۔ آئس بریکر کیا تھا کہ فاروق صاحب آگے آئیں اور کہیں میرا نام محمد فاروق ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک جملہ ہے، لیکن جس شخص نے کبھی زندگی میں کسی کے سامنے کوئی تقریر نہ کی ہو اس سے پوچھئے کہ یہ ایک جملہ کہنے کے لیے کس قدر مشقت اور کس قدر اعصاب کے اوپر قابو رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آئس بریکر کیا تھا؟ لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا، اور مجھ جیسے شخص کے لیے جو ایک دروں بین قسم کا شخص تھا، ایک انٹروورٹ تھا، یہ ایک مشکل ترین امر تھا کہ میں لوگوں کو اپنے بارے میں بتاؤں، اپنی تعریف خود کروں۔ یہ تو ایک عجیب بات ہوگی۔ بہرحال میرے اتعلق میرے مربی جناب راشد دستگیر صاحب جو ممتاز کے حوصلے کی وجہ سے میں بیچ لگژری ہوٹل کے ہال میں جا کے کھڑا ہوا اور اپنی بسم اللہ کا آغاز کیا۔ جو آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا کہ پورے سال کے دوران میں نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں آئس بریکر سے۔ اب اگلا مرحلہ تھا ایویلیویشن اور فیڈ بیک۔ صاحب، کسی اور کو تنقید کرنی ہو تو ہم سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن خود کو تنقید کے لیے پیش کرنا اور کہنا کہ آئیے مجھے میری خامیاں بتائیے، بڑے دل گردے کا کام ہے، اور مجھ جیسے شخص کے لیے جو تنقید سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن ٹوسٹ ماسٹر میں جب میں آیا تو مجھے کہا گیا کہ کوئی تنقید نہیں ہوگی، کوئی رائے نہیں دے گا، صرف لوگ تبصرہ کریں گے۔ ایک ایسا تبصرہ جو آپ کو آپ کی شکل آئینے میں دکھائے گا، آپ جیسے ہیں ویسا دکھائے گا، بغیر کسی ججمنٹ کے۔ اور جب میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ایویلیویشن اور فیڈ بیک کے لیے، اور جو تاثرات مجھے ملے اس کی وجہ سے میں نے اپنی مزید تقریریں بہتر کی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے خود کسی اور کا تجزیہ کرنا پڑا۔ تو ٹوسٹ ماسٹرز کے جو میرے اتعلق تھے انہوں نے میری مدد کی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کسی کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے۔ رائے کے بغیر تبصرہ کرنا میں نے ٹوسٹ ماسٹر سے سیکھا ہے، اور یہ جو میں نے سیکھا ہے یہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ اگر آپ نے اس کی ایسی مدد کی جیسی کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ پروین شاکر کا ایک شعر ہے، ستائشیں میرے احباب کی عنایت ہے، مگر صلے تو مجھے اپنے نکتہ چین سے ملے۔ یہ نکتہ چینی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بہتری کی طرف ایک صلاح ہوتی ہے، ایک مشورہ ہوتا ہے، ایک تبصرہ ہوتا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو شعبہ آیا تحقیق کا۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ آج ایک محقق موجود ہے، وہ بتا سکتی ہے کہ تحقیق کس قدر صبر آزما شے ہوتی ہے۔ اعداد و شمار اور حقائق کے سمندر کے اندر غوطہ کھا کر ایک موتی نکالنا اور اس کو پیش کرنا۔ ٹوسٹ ماسٹر نے مجھے یہ بھی سکھایا۔ جب یہ پہلی منزل عبور ہو گئی تو سب سے پہلی مبارکباد مجھے طلحہ ٹوسٹ ماسٹر، ممتاز ٹوسٹ ماسٹر طلحہ صاحب نے دی۔
تو میں نے کہا یہ تو پہلی منزل میں نے عبور کی ہے، اس پہ مبارکباد کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پتا چلا کہ ٹوسٹ ماسٹرز آپ کی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی کو بھی سیلیبریٹ کرتا ہے. اس سے آپ کی موٹیویشن، اس سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ کی ہمت افزائی ہوتی ہے، اور آپ میں مزید آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اگلی اسٹیج تھی، اگلا پڑاؤ تھا کہ میں اپنے انداز کلام کو پہچانوں. ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہہ دو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اس انداز گفتگو نے مجھے مجبور کیا کہ میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنا انداز گفتگو خود دریافت کروں. شاعری ہو یا دوستانہ انداز گفتگو ہو یا ایک عالمانہ حکیمانہ انداز گفتگو ہو، ٹوسٹ ماسٹر نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ گفتگو کے دوران میری بدن بولی کے کیا کمالات ہوتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور اس کو کس طرح استعمال کر کے اپنی تقریر کو مزید بہتر اور اجاگر کیا جا سکتا ہے. اب مرحلہ تھا جناب اس شخص کو خراج تحسین پیش کرنے کا جو اب تک قدم قدم پہ میری رہنمائی کرتا آیا تھا. جی ہاں، میرے مربی اور تعلیم، اور میں نے ان کا شکریہ ان الفاظ میں ادا کیا کہ یہ وہ شخص ہے جو پرانے زمانے میں اگر کسی کو صحرا کا سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ صحرا کا سفر اکیلے نہیں کر پاتا تھا، اس کو کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہوتی تھی. ایسا رہنما جو خود اس سفر سے گزر چکا ہو، اس کو پتا ہو کہ صحرا میں کہاں پڑاؤ کرنا ہے، کہاں پانی ملے گا، سامان کیا اٹھانا ہے، مسافت کتنی لمبی ہے، حفاظت کے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں. میرے مربی اور میرے تعلیق نے قدم قدم پہ میری رہنمائی کر کے گویا ٹوسٹ ماسٹر کے اس صحرا میں میرا سفر آسان اور دلچسپ بنا دیا. دوسری منزل ختم ہوئی تو میرے اندر کافی زیادہ اعتماد پیدا ہو چکا تھا، اور ہمارے کلب کے صدر جان لیا، اور انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں انٹرنیشنل اسپیچ کانٹیسٹ میں حصہ لوں. ابتدا میں انگریزی اور اردو زبان کی وجہ سے تذبذب کا شکار تھا، لیکن پھر کافی سارے لوگوں نے میرے انداز گفتگو کی تعریف کی اور مجھے میری ہمت افزائی کی، میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ کم از کم حصہ لینا بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو میں اس مقابلے میں محض حصہ لینے کے لیے داخل ہوا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر کس طرح ایریا کانٹیسٹ میں، ڈویژن کانٹیسٹ میں، اور پھر آخری میں ڈسٹرکٹ کانٹیسٹ میں جو کامیابی مجھے ملی، میں اس کا صحرا اپنے تمام کلب کے دوستوں کے سر باندھتا ہوں، اپنے مربی تعلیق کے سر باندھتا ہوں، پریزیڈنٹ صاحب کے سر باندھتا ہوں، طلحہ صاحب کے سر باندھتا ہوں، اور ایک ایسا شخص جس کا نام میں لینا نہیں چاہتا، لیکن اس نے جس طرح میری حوصلہ افزائی کی اور جس طرح دنوں رات میرے ساتھ رہ کر میری ریہرسل اور میری مشق میں میری مدد کی، اس کا کوئی جواب نہیں. اس سفر میں میری شریک حیات بھی میرے ساتھ تھی، اور انہوں نے بھی میری تقریر اتنی بار سنی کہ انہیں یاد ہو گئی. اس کامیابی کے بعد میری میرے پاتھ وے کا تیسرا حصہ شروع ہوا، تیسرا دور شروع ہوا. اس دور میں مجھے ایک ایسی تقریر کرنی تھی جس سے میں لوگوں کو کسی بھی مقصد کی طرف راغب کر سکوں. یہ ترغیب دینا جو ہے مشکل ترین کام ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ہر قسم کے حاضرین سے واسطہ پڑتا ہے. کوئی ایک بات سن کے آپ کی بات کو کسی اور تناظر میں دیکھتا ہے، کوئی اس کو دوسرے تناظر میں دیکھتا ہے. ان سب کو کسی ایک مقصد پہ یکجا کرنا، اس کے لیے مجھے کافی محنت کرنی پڑی. میری اس تقریر کا جو ترغیبی نقطہ تھا وہ تھا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ٹوسٹ ماسٹرز میں کے رکن بنیے. اور شاید اس تقریر کا اثر تھا کہ اسی مہینے میں ہمیں 3 نئے ممبرز مل گئے. اسی تقریر میں ہم نے ایک اور سنگ میل عبور کیا کہ ہم نے ایک سعودی عرب کے ایک اردو کلب کے ساتھ ایک مشترکہ اجلاس منعقد کیا تھا، اور اس میں کہانی کہنے کی جو پروجیکٹ تھا میرا، اس سے مجھے یہ سبق ملا کہ آپ کسی اور کی کہانی کو اپنے الفاظ کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں.
تو یہ کہانی کہنے کا فن اور اپنی تقریر کے دوران اس کو اس طرح موضوع کے ساتھ دلچسپ کرنے کا جو فن ہے وہ بھی میں نے ٹوسٹ ماسٹر سے سیکھا۔ آگے مرحلہ تھا مشکل ترین سامعین کے سامنے تقریر کرنا۔ جب آپ تقریر کر رہے ہو تو آپ کو بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف انداز سے آپ کی تقریر میں خلل ڈالتے ہیں، ان کو کیسے آپ نے ان کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ وہ تند و تیز سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ اپنی باتوں میں بھی مگن ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو گور بھی سکتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ نے اپنی تقریر کو جامع رکھنا ہے اور جاری رکھنا ہے اور اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ ٹوسٹ ماسٹر نے مجھے یہ بھی سکھایا، اور ٹوسٹ ماسٹر نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ ایک طویل ترین تقریر کو کس طرح پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی طویل ترین تقریر جس میں حاضرین جو ہیں ان کی دلچسپی قائم رہے، حاضرین جو ہیں وہ بور نہ ہو، اکتا نہ جائیں، اور ان کی دلچسپی آخری دم تک قائم رہے، اور وہ جو اس تقریر سے کچھ نہ کچھ سبق لے کر اٹھے، کوئی نہ کوئی موضوع سبق آموز خیال یا پیغام اس کے اندر چھپا ہوا ہو۔ ٹوسٹ ماسٹر نے مجھے یہ بھی سکھایا، اور آج جب میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ اپنی منزل سے محض چند لمحوں کی دوری پر ہوں، اور میں آپ کے سامنے یہ پورا نقشہ رکھ رہا ہوں کہ کس طرح ٹوسٹ ماسٹر نے میری زندگی کے اندر جو مثبت تبدیلیاں پیدا کی، کہ مجھے بولنا سکھایا، اپنی ذات کا ادراک کرنا سکھایا، فیڈ بیک سننا سکھایا، مشکل ترین سامعین کا سامنا کرنا سکھایا، حاضرین کے سامنے لمبی ترین تقریر کرنا سکھایا۔ تو میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کے اندر آئیں، اس کو فالو کریں، اور جلد از جلد اپنے پاتھ ویز کی تکمیل کریں، تاکہ آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کی ذات کے اندر بھی وہ جوہر پیدا ہو سکے جو خالق حقیقی نے آپ کی ذات کے اندر رکھے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میزبان اجلاس۔